نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ کتاب الفضائل ہمارا چل رہا تھا اور آج اس کے تحت ہم جس باب کی حدیث کا مطالعہ کریں گے وہ ہے فرائض کی غفلت کرنے کا حکم اور ان کے چھوڑنے کی سخت ممانعت اور سخت وعید۔ ایک ہی حدیث صرف بیان کریں گے۔ قال اللہ تعالی حافظوا علی الصلوات والصلوات الوسطی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمازوں کی بالخصوص درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 238۔ وقال تعالی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے اور راستہ چھوڑنے کا مطلب ہے کہ ان کے جان و مال سے تعرض مت کرو، کیونکہ توبہ کرنے اور فرائض کی ادائیگی کے بعد وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ گویا مسلمان کی دلیل اور علامت فرائض اسلام، نماز، زکوٰۃ وغیرہ کی پابندی ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ قلت ثم ای؟ قال بر الوالدین۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قلت ثم ای؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، متفق علیہ۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور اسے امام بخاری صحیح بخاری میں لے کر آئے ہیں اور امام مسلم صحیح مسلم میں لے کر آئے ہیں، اس لیے یہ حدیث متفق علیہ کہلاتی ہے۔ نماز کو اپنے اصل وقت پر ادا کرنا چاہیے، اس میں تاخیر صحیح نہیں۔ نماز میں تاخیر سے بالآخر یہ ہوتا ہے کہ انسان سست ہو جاتا ہے اور اس سے اعراض و غفلت اس کی عادت بن جاتی ہے، جو نہایت ہی خطرناک امر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو شخص نماز میں اتنی سستی کرے کہ اس کا وقت نکل جائے تو اگر وہ توبہ نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ گویا نماز میں سستی کرنا، لیٹ پڑھنا یا وقت گزار کر پڑھنا، بلا وجہ دو نمازوں کو اکٹھا کرنا یا ہمیشہ نمازوں کی ایک یا دو رکعتوں کو ضائع کر دینا سنگین جرم ہے۔ یہ سب صورتیں نماز میں غفلت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز باجماعت مسجد کے اندر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں اس کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔